السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ يصلون على اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر سے سلام کرتا ہوں میں اللہ کے نام۔ اس کی ہم کو کوئی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، مگر مفسرین نے، بعض لوگوں نے ٹرائی بھی کیا ہے کہ اس سے کیا میننگ ہو سکتا ہے، مگر ہم پہلے جیسا ہم نے پہلے قاعدہ بتا دیا تھا کہ یہ دس از اے کوڈ بٹوین اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کو اس کی جس میں جانے کی ضرورت نہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کے تو ٹیکنالوجی میں ہوتا ہے تو آپ کو جو ہے پاس ورڈ رہتا ہے، کوڈ رہتا ہے، تو اس کا جس کا پاس ورڈ رہتا ہے، جس کا کوڈ رہتا ہے، وہ دوسروں کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کے تعلق سے تشخیص کرے کہ دیکھیں کہ ان کی کیا یہ اپنی ڈیٹ آف برتھ یوز کرتے ہیں کہ پن نمبر کے لیے، کوڈ کے لیے۔ تو ہم کو یہ چیز کو کوشش کرنا نہیں چاہیے۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے تو صاد، اور اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ ہے یہاں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ صاد والقرآن للذکر، والقرآن ذکر، یعنی یہ جو قرآن ہے یہ جو ہے یاد دہانی کا ہے، ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے اس کی تفصیل ہے۔ جیسا کہ سورہ یاسین میں ہم یاسین والقرآن الحکیم، یہ قرآن جو ہے حکمت والا ہے، یہاں بتایا گیا ہے یہ قرآن جو ہے سمجھانے کے لیے ہے، یاد دلانے والا ہے۔ اس کے تعلق سے سوچ بچار کر اب آیا نمبر 2 سے 7 تک کے لیے یہ اس کا شان نزول بیان کیا ہے، اور یہ شان نزول جو ہے بہت سارے تفاسیر کی کتاب میں ہے، اور اس کے جو ہے حدیث میں بھی ذکر آیا گیا ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل نے جو ہے موطا کے نام سے ہے، وہ ان کی کتاب ہے، یہ سنن نسائی میں ہے، جامع ترمذی میں ہے، ابن جریر نے اپنی تفسیر میں منشن کیا ہے، ابن ابی شیبہ میں ہے، اور محمد بن اسحاق جو ہے جو سیرت کی کتابیں لکھی ہیں اس میں بھی یہ واقعہ تفصیل سے آیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر پچھلی زندگی دیکھیں، جو قریش بات چلے تو حجر اسود کے تعلق سے میں نے آپ کو بیان کیا تھا کہ جب حجر اسود کا لگانے کا موقع تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے چنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ الصادق الامین، یہ بہت نیک انسان ہے ان کے ذریعے سے۔ تو اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ سے شادی ہوئی، ان کی تجارت اور تو تفصیل سے واقعات آئے ہیں کہ تو ایسی بہترین تجارت کرتے تھے، ان کے ساتھ جو سپورٹرز جاتے تھے اور ان کے ساتھ جو گروپ جاتا تھا تجارت میں، انہوں نے آ کر کہا کہ ایسے شخص کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا، اتنا سچے طریقے سے تجارت کریں، کسی کو نہ جھوٹ بولتے ہیں نہ دھوکہ دیتے ہیں، کسی کا مال بھی لیں گے تو اس کی جو اصل قیمت ہوتی اس لحاظ سے قیمت سے خریدتے ہیں، اور یہ سارا خیال کرتے تھے۔ تو اس کے بعد جو ہے آنے کے بعد بھی غریبوں کا خیال کرتے تھے، بیواؤں کا، یتیموں کا اور ضرورت مند کی کرتے تھے۔ تو یہ 40 سال کی عمر تک یہ ساری چیزیں چلتے رہے اور سارے قریش ان سے بہت متاثر ہیں، مگر جیسے ہی نبوت کا اظہار ہوا اور توحید کی دعوت دی تو پھر سارے قریش جو ان کو اتنا بڑا پوزیشن دیا کرتے تھے ان کو بہت شاق گزرا کہ ہمارے معبودوں کو انہوں نے برا بنا کرنا شروع کر۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مخالفت کرتے رہے، جو صحابہ اسلام لائے ہیں ان کے ساتھ تکالیف کا موقع ہوا ہے، وہ تفصیلات میں زیادہ نہیں جاتا، مگر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اس کے بعد ابو طالب کی زبردست سپورٹ تھی، کیونکہ وہ ان کے قریش کے جو ہے ان کے پاس بڑا پوزیشن تھا، اور ہمیشہ ابو طالب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ لیا کرتے تھے۔ تو جب وہ علیل ہو گئے، بیمار ہو گئے، تو قریش کے جو لیڈرز تھے نا وہ سارے جمع ہو گئے، ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اور جو لیڈرز تھے سارے وہ سارے جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو اب ان کی طبیعت خراب ہے، اور اگر ہم ان کے بعد اگر
ان کے اوپر سختی کریں گے اور بحث مباحثے کریں گے تو لوگ ہم کو تانا دیں گے کہ جب تک ابو طالب تھے تم نے تو کچھ ان کے ساتھ کیا ہی نہیں، نہ بحث کی، نہ مباحثہ کیا، نہ ان کے ساتھ کوئی بات چیت کی، ان کے موت کے بعد سارا اپنے آپ کو کر رہے ہیں تو ہماری بہت حد تک بے عزتی ہوگی۔ تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ابو طالب کے پاس جائیں گے، جا کے ان کے جو بھتیجے ہیں ان کے تعلق سے ان سے بات چیت کریں گے۔ تو یہ سارا گروپ گیا ہے۔ ابو طالب جو ہے علیل تھے، جب ان کے پاس دیکھے تو سارے قریش کے سردار جمع ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمیں خاص چیز کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ کے جو بھتیجے ہیں نا، ہم ان کو بہت عزت دیا کرتے تھے، مگر اب وہ کیا کر رہے ہیں، وہ ایک خدا کو اور ایک اللہ کو عبادت کرو، اس کے علاوہ جتنے ہمارے جتنے یہ کعبے میں رکھے ہوئے جو بت ہیں ان کی سب کو جو ہے ان کو ذلیل کرتے ہیں، گراتے ہیں اور ان کی اہمیت نہیں دیتے۔ تو یہ اس کے تعلق سے ہم بات کرنے آئے ہیں کہ آپ اپنے بھتیجے کو بلا کر بات چیت کریں، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آج کچھ تشفیہ ہو جائے۔ تو ابو طالب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور حضور نے دیکھا کہ سارے جمع ہیں تو ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو طالب نے کہا کہ دیکھو یہ لوگ اپنا کچھ مطالبہ کر کے آنے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے ان کی بات سنیں تو اچھا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں آپ کے سامنے ایک ہی بات کر دیتا ہوں، اگر آپ میری ایک بات مان لیں گے نا تو پھر آپ کا میرا کسی قسم کا جھگڑا کچھ نہیں۔ وہ سارے سردار کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ ایک بات نہیں 10 بات بتا دو، ہم قبول کرنے تیار ہیں، مگر یہ جھگڑا ختم کرو۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا بات کر؟ انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ۔ وہ سارے اپنے پر رومال چھٹک کے کھڑے رہ گئے کہ تو یہی تو چیز ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ تم جو ہے ہم ایک بات کرنے آئے تھے کہ تم جو کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو وہ عبادت کر لو، ہمارے کو کوئی تعلق نہیں۔ ہاں ہمارے معبودوں کو برا نہ کہو، یعنی ان کو بھی عبادت کے لائق سمجھو۔ تو حضور نے کہا کہ یہ چیز نہیں ہوتی۔ تو اس کے بعد وہ سارے چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ پھر ان سے تو بات کرنا برا ہے، کیونکہ یہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کریں گے تو ہم ان سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے۔ وہاں سے چلے گئے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسکین دی۔ یہ پہلے رکوع کے تفصیلات بتا دے رہا ہوں، اس کے بعد آپ بھی جب انشاءاللہ جیسا میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں جب یہ ہم تفسیر ہو جاتی ہے نا، اس کے بعد سورہ 7 کھولیں، اس کو ایک مرتبہ اس کو تلاوت کر لیں، اس کے رکوع با رکوع ترجموں پہ جائیں تو جو آج ڈسکس کیے ہیں وہ چیزیں آپ کے سامنے بالکل کھلی آ جائیں گی۔ تو اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ تسکین دیتے ہیں، یہ آپ اس کے تعلق سے اپنے گھٹن محسوس نہ کریں، کچھ خیال نہ کریں، کیونکہ یہ معاملہ تو ہوا ہے سب انبیاء کے تعلق سے ہے۔ سب جتنے انبیاء تھے، قوم نوح کا مثال دی گئی ہے، قوم عاد، فرعون، قوم ثمود اور قوم لوط، اصحاب ایکا یہ مدین والوں کا قصہ ہے۔ تو یہ ان سب کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے یہ بھی جو قوم کے پاس جو انبیاء آئے تھے ان کے ساتھ بھی بالکل اسی قسم کا معاملہ ہوا ہے، جہاں سے وحدانیت کی بات کیے، توحید کی بات کیے، یہ سارے اپنے معبودوں کی طرفداری کر کے ہمیشہ انبیاء سے جھگڑا کریں گے۔ تو یہ پہلا رکوع تھا۔ دوسرا رکوع جو ہے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے ہے، تیسرا رکوع سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے۔ تو اب دوسرا اصل جو اس صورت میں دو اہم واقعات ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ تین واقعات کے اوپر اس صورت کی بہت اہمیت ہے۔ تو میں آپ کے سامنے وہ سیکنڈ اور تھرڈ رکوع کے تعلق سے بات۔ سیکنڈ رکوع میں کیا ہے؟ داؤد علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوت والے تھے، حکومت، سلطنت، اقتدار اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک کتاب بھی عطا فرمائی ہے، زبور، انہوں کے جس کو انگریزی میں سام PSALM سام کے نام سے کہتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اس کے علاوہ جو ہے لوہا نرم بھی کیا۔ لوہا نرم کیسا ہو اس کے تعلق سے ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ داؤد علیہ السلام اگرچہ کے خلیفہ تھے، مگر راتوں میں اپنے کو چھپا کر کپڑا اوڑھ کر کپڑے چینج کر کے اپنا چہرہ بھی تھوڑا سا کور کرے ہوئے راتوں میں جاتے تھے، اپنی رعایا سے گفتگو کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ آپ لوگوں کا حال کیسا ہے، وہ کیسے ہے، ہر ایک سے انڈیویجول کہتے تھے کہ اچھا داؤد کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے۔ ان کو اپنے آپ کو چھپا کر بات کرتے تھے تاکہ
रियायत سے معلوم ہو جائے کہ ان کے تعلق سے کیا خیالات ہیں. تو ہمیشہ جو ہے وہ تعریف کرتے تھے کہ ہاں نہیں داؤد بہت اچھا انسان ہے اور بہت عدل کرتا ہے, لوگوں کا خیال کرتا ہے. ایک مرتبہ ایسی انہوں نے بات کرنے کے لیے گیا تو دو اشخاص نظر آئے, ان سے بات کیا. انہوں نے کہا کہ سب چیز تو اچھی داؤد کی, مگر یہ جو ہے اپنے اور اپنے خاندان کے لیے جو ہے بیت المال سے پیسہ لیا کرتا ہے, تو وہ ایک چیز ہم کو پسند نہیں. تو ان کو ایک دم خیال آیا, شرمندگی بھی ہے. اس کے بعد جانے کے بعد اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کچھ ایسا ہنر عطا فرما دیں جس کی وجہ سے میں بیت المال سے پیسہ نہ لوں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ پہ لوہا نرم کر دیا. تو ان کے ایک معجزہ ایسا تھا فرمایا کہ اس زمانے میں جو میٹلرجی کا کام تھا تو وہ لوہے کو پگھلاتے تھے, اس کے جو ہے ٹولز بناتے تھے, کام کی چیزیں بنایا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو ایک معجزہ ایسا دیا, لوہے کو پکڑتے وہ موم کے جیسا ہو جاتا تھا, جیسا چاہے اس کو بینڈ کر دے سکتے تھے. تو اس کے زریں بنانا شروع کر دیا وہ. تو جو فوجیوں کو پہناتے ہیں نا, تو زریں بناتے تھے اور جس لوہے سے کئی چیزیں بناتے تھے اس کو بیچتے تھے, اور اس کے جو پیسہ آتا تھا اس سے اپنے اور اپنے خاندان والوں کی جو ہے پرورش کرتے تھے. بیت المال سے پیسہ لینا بند کر دیا. تو ان کے جو پھر سے تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ان کو حکومت عطا فرمائی, سلطنت اور نبوت عطا فرمائی, کتاب یعنی زبور عطا فرمائی, لوہا نرم کر دیا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اور بھی اہم چیز عطا فرمائی, اس کو لہن داؤدی کہتے ہیں. ان کے جو بات کرنے کا اور جو قرآن ان کی جو کتاب تھی زبور پڑھنے کا اور اللہ تعالیٰ کا جو ہے ذکر کرنے کا, ان کے لیے ان کے آواز میں اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی, مٹھاس عطا فرما دی تھی, اس کا زبردست اثر ہوتا تھا. جب یہ اپنا لہن شروع کر دیتے تو پرندے جو اڑتے تھے وہ آواز سن کر آ کے ان کے قریب بیٹھ جایا کرتے تھے. جھاڑوں پہ درختوں پہ اثر ہوتا تھا, حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لہن داؤدی سے پہاڑ بھی جھومتے تھے اور پہاڑوں سے بھی آواز آنا شروع کر دیتا. تو سبحان اللہ, تو داؤد علیہ السلام کا یہ ذرا بخوا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بھی تھے. اچھا, ان کا جو واقعہ ہوا ہے دوسرے رکوع میں وہ ہے کہ ان کا روٹین یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں اپنے اوقات کی ڈسٹریبیوشن کر دیا ہوں کہ اتنا وقت میں عبادت میں لگاؤں گا, اتنا وقت جو ہے ذکر اور دعا کے لیے لگاؤں گا, اتنا وقت حکومت کے لیے لگاؤں گا, اور اتنا وقت اپنے خاندان والوں کے لیے لگاؤں گا. تو یہ فکس ٹائمنگز تھے اور اس میں برابر کرتے تھے وہ, اس میں کوئی ڈسٹربنس نہیں آتا تھا. اچھا, وہ جس جگہ رہتے تھے وہ جیسا کوئی قلعہ تھا یا کوئی بڑی بلڈنگ تھی کیا تھی, اس کے اوپر بھی جو ہے پہرے دار اکثر رکھا کرتے تھے, کیونکہ کوئی بے وقت کوئی اوپر سے باہر سے نہ آ جائے اور ڈسٹرب کر دیں. تو اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہ تعالیٰ میں اپنی اور اپنے خاندان والوں کی طرف سے کہتا ہوں کہ کوئی ایک منٹ بھی ایسا نہ ہوگے جو آپ کے ذکر سے میں یا میرے خاندان والے اور ہمارے جو بھی اس ایریا میں رہتے ہیں, اس گھر میں رہتے ہیں, وہ لوگ آپ کے ذکر سے بالکل ایسا نہ ہو کہ آپ کو بھول گئے ہیں. تو یہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا. تو اللہ تعالیٰ نے اب تفسیر کی کتابوں میں جو یہ واقعہ ہے اس میں اتنی زبردست بحثیں ہوئی ہیں مختلف کتابوں میں, تو میں اس چیز کے اوپر نہیں جانا چاہتا کہ صرف واقعہ بیان کر دیتا ہوں, اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا اور اس سے کیا تفاصیر کے کتابوں میں آئے ہیں اس کے تعلق سے ڈسکس نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ جب قرآن میں اس کو تفصیل سے نہیں بتایا گیا اور کسی حدیث میں اس واقعہ کی تفصیل نہیں آئی ہے, تو قرآن اور حدیث میں یہ چیز نہیں آئی ہے, تو اس کو پھر لوگوں کے کہنے کی تفاصیل سے جا کے اس میں کوئی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ اس میں تورات میں اتنے تحریفات کیے ہیں کہ وہ تو سب سے پہلے یہ کہتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو تو نبی بھی نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو کنگس ہیں, کنگ ڈیوڈ, کنگ سولومن, ان کو انبیاء میں شمار نہیں کرتے, کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ تو دنیا والے تھے, حکومت کرتے تھے, یہ ان کے پاس تو پاور بھی تھا, حکومت بھی تھی اور یہ تھا, تو یہ دے کانٹ بی دی پروفٹس. تو وہ کہتے ہیں مگر ہمارے پاس کیا, ہمارے پاس تو ہے ان کو انبیاء میں شمار کرتے ہیں, نہ صرف یہ مگر صرف یہ دو ایسے انبیاء ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حکومت بھی عطا فرمائی تھی. ان کے دو کے علاوہ جتنے انبیاء تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کسی جگہ کا امیر یا خلیفہ یا سلطنت والا یا بادشاہ نہیں بنایا تھا. یہ صرف دو تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی تھی, سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام.
تو یہ داؤد علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے بعد اپنے ذکر و اذکار میں اپنی عبادت میں رہتے تھے. تو اس وقت دو لوگ دیوار پھاند کے آئے, یعنی they climb up on the walls of the house and they enter into the house, the room of Daud alayhi salam when he was doing the prayers. اللہ تعالیٰ کی ذکر اور اپنے عبادت میں مصروف تھے, ایک دم ان کے کمرے میں داخل ہو گئے. تو ان کو ایک تو یہ خوف ہوا کہ یہ کون آ گئے, کیونکہ کسی کو اجازت نہیں تھی, اور جو گارڈس تھے وہ تو کسی کو آنے کی اجازت نہیں دیتے تھے, کیونکہ ان کو جب تک داؤد علیہ السلام سے پرمیشن نہ لیں کسی کو آنے کی اجازت نہیں تھی. تو یہ ان کو گارڈس کو بائی پاس کر کے اور اسٹریٹ راستے سے سیڑھیوں سے آنے کے بجائے دیوار پہ سے کود کے آئے ہیں. تو ایک دم ان کو ایک ہلکا سا خوف بھی یہ ہوا کہ کون ہے, یا کیا مجھے قتل کرنے کے لیے آئے, کیا نقصان پہنچانے کے لیے آئے. تو تھوڑا سا خوف ہوتے دونوں نے کہا کہ دیکھیے ہاں آپ کوئی خوف نہ کریں, ہم آپ سے ایک مسئلہ پوچھنے آئے. تو داؤد علیہ السلام کو یہ سلطنت کے کام کے لیے اور مسئلے اور ان لوگوں کے کچھ لیگل کوئی ڈسپیوٹ رہتے تھے, اس کا ایک الگ ٹائم تھا جو ڈیلی وہ اپنا اسپینڈ کرتے تھے. انہوں نے اس ٹائم کو چوز کرنے کے بجائے داؤد علیہ السلام کا جو عبادت کا وقت تھا اس میں گھس کر آ گئے. تو ایک لحاظ سے ان کو غصہ بھی آیا ہوگا. پہلے تو فیئر ہوا تھا, مگر جب انہوں نے کہا کہ ہم کوئی آپ کے ساتھ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں, میں ایسے آئے, تو پھر اس کے بعد وہ بیٹھ گئے. بیٹھنے کے آنے کے بعد ایک تو ایک غصہ بھی آیا کہ تمہاری ایک دم جرت کیسی ہوئی کہ بادشاہ کے پاس بغیر اجازت کے اور پھر کمرے میں جہاں عبادت کر رہا ہوں اس میں گھس کر آ گئے. غصے کی کیفیت آئی تھی مگر وہ کنٹرول کر لیے, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت بھی عطا فرمائی تھی اور سنجیدگی بھی عطا فرمائی تھی اور عقل مندی بھی عطا فرمائی تھی. تو وہ کرتے تھے. دوسرا ان کے اور خصوصیات کیا تھے, وہ جو ہے فریڈم آف ایکسپریشن تھا ان کی جو رعایت میں تھے. وہ چاہے تو داؤد علیہ السلام سے کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے تھے, اور جو چاہے وہ اپنا فریلی بات کر سکتے تھے. اور یہ عدل کے امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے, عدل سے سارا کام کرتے تھے. تو اور جب یہ لوگ آئے تو, اور جب کسی قسم کا جب فیصلہ کرتے تھے داؤد علیہ السلام, تو اس فیصلے کے بعد خود اپنے پہ بھی غور کر لیتے تھے کہ کیا اس قسم کا پرابلم میرے ساتھ بھی ہوا ہے. غور کرتے تھے کہ میں فیصلہ تو دوسروں کے لیے دے رہا ہوں, لیکن میری اپنی زندگی میں کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہوا. تو ایسا یہ غور کیا کر لیتے. تو نمبر 1 عدل کرتے تھے, امیر اور غریب ایک ساتھ رہتے تھے. نمبر 2 جو ہے فریڈم ایکسپریشن تھا. نمبر 3 جو ہے فیصلے کے بعد خود اپنے اوپر بھی غور کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہی معاملہ تھا. ان کے لیے ان کا گھر اوپن تھا, رعایا میں سے کوئی بھی چاہے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ پاس دستک دے کے ان کے گھر میں آ سکتے تھے, بات چیت کر سکتے تھے. فریڈم آف ایکسپریشن تھا. بعد کے جہاں سے جو خلافت ختم ہو کے پھر جب سے بادشاہ شروع ہو گئی, تو اس کے بعد جتنے جو بادشاہ بنے ہیں ان کے پاس تو ان کے پیلیسز رہتے تھے, اس کے پاس ان کے باڈی گارڈز رہتے تھے, کسی کو اجازت نہیں تھی جانے کی. تو یہ جو داؤد علیہ السلام کے پاس آئے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ دو لوگ آ کے, اس میں سے ایک نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے, اور ان کے خلاف میں آپ کے سامنے ایک قصہ, ایک واقعہ, اپنا جو پرابلم ہے آپ کے سامنے ڈسکس کرنا چاہوں. انہوں نے کہا کہ کیا پرابلم ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے بھائی کے پاس 99 شیپ ہے, دمبیاں ہیں, اور میرے پاس ایک ہے. اب میرا بھائی اپنا اثر و رسول استعمال کرتا ہے, اور اس کی جو ہے زبان میں بہت حلاوت ہے, اور لوگوں کو امپریس کرنے کی قوت ہے اس کی. تو وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میری جو ایک دمبی ہے وہ بھی لے لوں. اس کے پاس تو 99 ہے, اور 99 کو وہ 100 بنا چاہ رہا. تو میں آپ کے سامنے یہ گزارش کرنے آ رہا ہوں. تو داؤد علیہ السلام نے فوری کیا ہوا, جس انسان نے یہ مقدمہ ان کے سامنے کیا, فوری اس مقدمے میں اس کی سائڈ لے لی. اس کے بعد اس کا فیصلہ بھی کر دیا کہ جو دوسرا بھائی تھا اس سے کہا کہ تم جو ہے ظلم کر رہے ہیں, تم غلطی کر رہے ہیں, تمہارے کو اتنے چیزیں ہونے کے باوجود بھی صرف ایک اپنے بھائی کے ساتھ تم یہ کر رہے ہیں. تو یہ جیسا ہی ہوا, اس کے بعد جو ہے پھر داؤد علیہ السلام کو خیال ہوا کہ میں نے یہاں ایک غلطی یہ کر دی کہ صرف ایک آدمی سے سننے کے بعد دوسرے آدمی کو چوائس نہیں دیا کہ وہ اپنا ایکسپلین کر سکتا
کہ اس کے پاس 99 کیوں ہے اور یہ بھائی کے پاس 1 کیوں ہے. انہوں نے اس کو موقع ہی نہیں دیا. ایک تو صرف ایک پارٹی کا عدالت میں کیا ہوتا ہے, عدالت میں کیا آتا ہے, 2 گروپ آتے ہیں. تو جج کیا کرتا ہے, پلینٹیف سے بھی کرتا ہے اور ڈیفینڈنٹ, 2 گروپ رہتے ہیں. تو دونوں کی بات سننا پڑتا ہے, اس کے بعد جج فیصلہ دیتا ہے. داؤد علیہ السلام نے کیا کیا, ایک ہی آدمی کی بات سن لی اور دوسرے آدمی کو تنبیہ کر دی اور پھر فیصلہ بھی دے دیا. تو اس میں کیا ہوا, دوسری پارٹی کا انہوں نے کچھ سنا ہی نہیں. تو اس کے بعد جیسے ان کو احساس ہوا کہ یہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, تو فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدہ کیا. تو سورہ صاد میں جو سجدے کی آیت ہے اس میں فوری آیا ہے کہ داؤد علیہ السلام نے اپنے جو حالات سے گزرے ہیں اور ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہوا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ میرا کام تو یہ نہیں تھا کہ دونوں کے فریق سے سننے کے بجائے کسی ایک فریق کی بات سن لیا اور اس پہ اس کی سائڈ لے لیا, اور اس کے جو دوسرا بھائی جو کیس لے کر آیا تھا اس سے نہ کوئی اس کا کلیئرنس بھی نہیں سنا کہ کیا چیز تھی, ایکسپلینیشن بھی نہیں سنا اور فیصلہ دے دیا. تو یہ احساس کرنے کے فوری بعد داؤد علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی اور سجدہ کیا, اور اللہ تعالیٰ نے فوری کہا کہ آپ نے توبہ کی ہے, جو آپ سے مجھ سے معافی مانگی ہے, تو میں فوری آپ کی جو ہے بات کو قبول کر لیتا ہوں. اور یہ صرف انہی کے تعلق سے نہیں ہے, آپ کو پتہ ہے نا, موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہم جب ڈسکس کیا تھا, انہوں نے وہ خپتی کو جو ہے گھوسا مارنے سے وہ ختم ہو گیا. وہ جیسے وہ مرا فوری اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی, تو اللہ تعالیٰ نے فوری اسی وقت انہوں نے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کی دعا کو ہم نے قبول کیا, آپ معافی مانگے ہیں, ہم نے آپ کو معاف کر دیا. سیم تھنگ داؤد علیہ السلام نے معافی مانگی, اللہ تعالیٰ نے فوری جواب دیا کہ ہم نے آپ کو معاف کر دیا. تو یہ تفصیلات تھے. اور اس کے علاوہ آپ تفسیر کے کتابوں میں جائیں گے نا, تو اس میں بے انتہا غلط قسم کے اور اسرائیلی ایسے غلط کے روایت آئے ہیں جس کو ایک عام آدمی کے تعلق سے بھی سوچنا معیوب لگتا ہے, نہ کہ ایک نبی کے. نبوت کے اتنے بڑے پوزیشن پہ ہونے کے بعد ایسی غلط قسم کے اور بالکل لووسٹ ٹائپ آف باتیں جو کیے گئے ہیں, وہ میں تو آپ سے کہتا ہوں کہ تفسیر کی کتابوں میں ان واقعات کو دیکھا بھی نہ کریں, کیونکہ اس سے پڑھنے کے بعد اگرچہ کہ ہم داؤد علیہ السلام کا بہت بڑا پوزیشن ہے, مگر یہ واقعات پڑھنے کے بعد تھوڑا سا بھی انسانی حیثیت سے احساس ہو جاتا, تو یہ میں خالی آپ کے سامنے بیان کر دیا. تو داؤد علیہ السلام کا ایسا, اور یہ تفصیلات جو ہے سب سے زیادہ ابن کثیر میں تفسیر کبیر جو ہے, جو فخر الدین رازی, امام فخر الدین رازی کے تفسیر کبیر ہے, اس میں انہوں نے اس تعلق سے بہت زبردست بحث کی ہے اور اتنا غصے کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ جو تفاسیر میں غلط قسم کے اور جو تورات کے جو قصے اور تحریفات کے جو باتیں ہیں, وہ لوگوں نے, ہمارے مسلمانوں نے اور مفسرین نے اس واقعے کو لکھنے کی بھی کیسی جرات کی. تو اس تعلق سے تو نہ صرف یہ ابن کثیر تفسیر کبیر ہے, روح المعانی ہے, جلال الدین آلوسی کی کتاب ہے, اس میں بھی انہوں نے تفسیر میں بہت اچھی طریقے سے اس چیز کو سمجھا دیا ہے. ابن جوزی ہے, اور ایک زمخشری بھی ہے جو تفسیر کشاف لکھے ہیں, انہوں نے بھی اس چیز کو رد کر کے کہا کہ اس قسم کے واقعات کو بیان کرنا نہیں چاہیے. تو آپ کے سامنے جو بیان کیا ہوں, یہ اصل جو ہے یہ قصہ ہوا تھا داؤد علیہ السلام سے. اس کے بعد جو ہے اب میں جو ہے رکن نمبر 3 پہ جاتا ہوں. یہ رکن نمبر 2 جو ہے داؤد علیہ السلام کے تعلق سے تھا, اور اس کا جو میں بیان کیا ہوں یہ بہت سارے تفاسیر نے ان کو چنا ہے. بعض تفاسیر میں مفسرین نے غلط سلط کی روایت کو لیے ہیں, تو میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ ان کو چیک بھی کریں, اس کے اوپر غور بھی نہ کریں. اچھا, رکن نمبر جو ہے 3 میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام عطا فرمائے. اور سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ہم نے سورہ نمل جو سورہ نمبر 27 تھا, اور سورہ فاتر جو ابھی تھوڑے پہلے گزرا ہے سورہ نمبر 35 میں, ہم نے سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے ڈسکس کر لیا ہے. سورہ نمل میں تو پورا وہ کوئین آف شیبہ جو آئی تھی, ملکہ سبا آئی تھی, تو وہ سارے واقعات گزرے ہیں. تو اور سورہ فاتر میں بھی سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے تھوڑے سے باتیں گزرے ہیں, مگر یہاں سلیمان علیہ السلام کے 2 واقعات ہیں, وہ بھی بیان کرتا ہوں.
اور اس کے تعلق سے بھی تفاسیر کی کتابوں میں بہت بہت اختلافات ہیں. تو میں ایسی چیزیں بیان کرتا ہوں جو بالکل اکثر مفسرین نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا ہے اور جو ہے سمپل قسم کے. دو چیزیں ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ ان کے بیویوں کی کچھ تعداد تھی. ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا کہ آج میں یہ ارادہ کیا ہوں کہ اب جو ہے میں اپنے وائفس کے پاس جب جاؤں گا تو میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جو لڑکے پیدا ہوں گے ان کو میں جہاد میں استعمال کروں گا تاکہ اللہ کے دین کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کروں گا. وہ کہہ دیا. مگر اس کے ساتھ انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا. جیسا کہ ہم سورہ کہف میں دیکھیں کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب اصحاب کہف کے تعلق سے لوگوں نے پوچھا تھا تو اس وقت حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم آ جاؤ میں تفصیل بتا دوں گا, مگر انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا گیا کہ آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا. تو وہ کتنے دن کے لیے وہ واقعہ پھر تاخیر ہو گئی تھی. تو سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ نہیں کیا تھا, مگر اس کے بعد کئی اپنے وائفس کے پاس جایا, اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. کافی دن کے بعد جب دیکھے تو ایک بیوی کے پاس ایک لڑکا پیدا ہوا. وہ بھی جو ہے پیدا ہونے کے ساتھ ہی وہ اتنا ویک تھا. ویک ہونے کے بعد جو دایا اس کو اٹھا کر لائی ہے چھوٹے نیو بورن بیبی کو, وہ ان کے جو تخت تھا جس پہ بیٹھا کرتے تھے وہ تخت پہ لا کے رکھی ہے. تو وہیں جو ہے اس کا ایک آرم مسنگ تھا, ڈسیبل چائلڈ تھا, وہ رکھنے کے ساتھ ہی ختم ہو گیا, لاغار اور بالکل کمزور ترین تھا. تو ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ نے انشاءاللہ نہ کرنے کی وجہ سے یہ کہا تھا. تو یہ ایک واقعہ تھا سلیمان علیہ السلام. دوسرا واقعہ ہے کہ ان کو گھوڑے بہت پسند تھے اور گھوڑوں کو تیار کرتے تھے کہ جہاد کا اگر کبھی موقع آیا تو میں ان گھوڑوں کو لے کر اپنی جو آرمی ہے اس کے ساتھ میں جہاد کروں گا. تو ان کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کا ریگولر انسپیکشن کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا وہ انسپیکشن کے لیے آنے میں دیر ہو گئی, تو بائی دا ٹائم وہ سارے گھوڑوں کو ڈیٹیل میں جب انسپیکشن کرتے تھے اس میں اتنی دیر ہو گئی کہ سن سیٹ ہو گیا, جس کی وجہ سے اس وقت کی جو سن سیٹ سے پہلے کی جو عبادت رہتی تھی, جو جیسا ہم آج کل کے لحاظ سے بولتے ہیں عصر کی نماز, اگر سن سیٹ ہو جائے تو غروب کے بعد تو آپ عصر کی نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ عصر کی نماز آپ کی مس ہوگی. تو سیم سچویشن ہوا سلیمان علیہ السلام کو کہ وہ انسپیکشن میں اتنی دیر لگی کہ سن سیٹ ہو گیا. تو اس کے بعد جب دیکھے کہ غروب ہو گیا ہے تو فوری ان کو خیال ہوا کہ یہ میں نے یہ گھوڑوں کے ساتھ جو کیا ہوں تو اس سے بہت شرمندہ بھی ہوئے, غصہ بھی آیا, کچھ ایسا ہوا. اس کے بعد انہوں نے ان گھوڑوں کو بہت سختی سے استبل میں شاید لکڑی سے مارے ہیں, یا ان کے جو نوکر تھے ان سے کہا کہ ان سب کو اندر بھر. تو ان کو زبردستی اور ان کو ایک گھبراہٹ کی حیثیت حالت میں گھوڑوں کو اندر استبل میں بند کر دیا گیا, اور گھوڑے بھی کانپنے لگے, پریشان ہوئے کہ اتنا ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا تھا اور سڈنلی کیا ہوا. تو جیسے ہوا پھر سن سیٹ کے ساتھ وہ انہوں نے جو بھی اپنی عبادت تھی کرنے کے بعد پھر ان کو خیال ہوا کہ یہ جو ہے جہاد کے گھوڑے تھے اور ان کے ساتھ میں کتنی محبت سے اور ایسا دیکھتا تھا, اور ان کو چونکہ دیر ہونے کی وجہ سے سارے غصہ ان کے اوپر آیا, تو ان کو مار دھاڑ کر کے جو اندر بند کر دیا گیا. پھر ان سے استبل والوں سے کہا کہ دروازہ پھر کھولو, گھوڑوں کو پھر سامنے لاؤ. پھر جب دوبارہ لائے ہیں تو پھر ان گھوڑوں کے ساتھ پھر محبت کا انداز استعمال کیا, جس سے گھوڑے جو پریشان ہو کے چلے گئے تھے پھر جب دیکھے کہ سلیمان علیہ السلام ان سے محبت کرے تو محبت کا طریقہ کیا تھا, ان کے جو گردنے تھے نیک کے پاس اپنے ہاتھ رب کیے, اور ان کے جو پیر تھے پیروں پہ بھی جو ہے اپنے ہاتھوں سے ان کو سہلانا شروع کر دیا. آپ دیکھتے ہیں نا جو ہارس کیپرس کے دیکھیں ہیں, جب اگر کوئی ڈاکومنٹ دیکھیں تو اس میں کیا کرتے ہیں, گھوڑے کے پاس آتے اس کی گردن کے پیچھے کے حصے میں اور اس کے بیک پہ ہاتھ پھراتے ہیں, اس کے پاؤں کو بھی اپنے ہاتھوں سے ٹچ کرتے ہیں. تو یہاں لفظ مسا استعمال ہوا. بعض تفسیر کی کتابوں میں پتہ نہیں کیوں انہوں نے کہا کہ چونکہ گھوڑوں کی وجہ سے میرے مغرب کا ٹائم ہوگا تو تلوار لے کے ان سب کو ختم کر دیا. تو یہ اس قسم کی آپ کو کامن سینس بھی نہیں آ سکتی کہ گھوڑوں نے کیا قصور کیا تھا کہ ان کو کیوں قتل کر دیں. دوسری چیز کیا ہے, دو باتیں ایسی کی ہیں جس سے اس کی نفی ہوتی ہے کہ تلوار سے کاٹے گئے. اس میں کہا ہے لفظ استعمال ہوا ہے مسا کہتے ہیں کہ جیسا آپ تیمم کرتے ہیں تو آپ مسا کرتے ہیں نا, تو مسا کیا ہے, ٹچنگ ہے. ٹچنگ کیا انہوں نے نیک پہ ٹچ کیا اور لیگ پہ ٹچ کیا.
اگر تلوار سے قتل کرنا تھا تو پھر لیگ پہ قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تلوار سے تو صرف گردن کاٹ دی جاتی، اس کے بعد ان کے پیریں بھی کاٹے جاتے ہیں، کیوں پیریں کیوں کاٹے جائیں گے؟ تو یہ غلط فہمی تھی تفاسیر کی کتابوں میں. تو میں نے جو بہترین تفاسیر کی کتاب میں سے جو مجھے پسند آئی وہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ انہوں نے پھر گھوڑوں کو باہر بلوایا اور پھر اپنی محبت ان پہ ظاہر کی، تاکہ وہ جانور بھی محسوس کرتے ہیں کہ کب ان کا مالک ان سے خوش ہوتا ہے، کب ناراض ہوتا ہے، کب ان کے اوپر غصہ کرتا ہے. تو انہوں نے ان کا جو ناراضگی دیکھی تو پریشان تھے، پھر ان کی اس ناراضگی کو دور کرنے کے لیے پھر گھوڑوں کو بلایا گیا، ان کی گردنوں پہ اور پیروں پہ مسح کر کے پھر واپس بھیجا دے گیا. تو یہ دو واقعات تھے سلیمان علیہ السلام کے. اب ہم آ جاتے ہیں رکو نمبر 4 پہ. اب یہاں رکو نمبر 4 پہ ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایوب علیہ السلام کا جو ہے یہ آیت جو ہے آیت نمبر 41 سے آیت نمبر 44 تک ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے. ایوب علیہ السلام کے ساتھ ایک بات آپ کو بیان کرتا ہوں، سورہ نساء اور سورہ انعام اس میں جو ہے ایوب علیہ السلام کا صرف نام ذکر آیا ہے. ہاں سورہ انبیاء اور سورہ صاد، یہ سورہ صاد ہے، اور سورہ الانبیاء، سورہ الانبیاء میں جو ہے سورہ انبیاء جو ہے سورہ نمبر 21 ہے، اس میں آیت نمبر 84 اور 85 میں ایوب علیہ السلام کا کچھ تذکرہ ہے. مگر اس میں کیا ہے، ایوب علیہ السلام کے تعلق سے آیا ہے کہ ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نعمتیں عطا فرمائی تھی، بڑا خاندان عطا فرمایا تھا، بیوی تھے، بچے تھے اور باغات تھے، پھل پھول تھے، زراعت تھی، جانور تھے، نوکر تھے. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ عبادت کرتے تھے اور شکر ادا کرتے تھے. تو اب واقعات میں یہ آیا ہے، تفاسیر کی کتابیں بعد میں یہ آیا ہے کہ شیطان نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ اتنا جو نعمتوں پہ شکر ادا کرتے ہیں، یہ تو آپ نے ان کو بہت زیادہ دیا، شکر ادا کریں. یہ سارے نعمتیں لینے کے بعد یہ کہاں شکر ادا کریں گے؟ تو شکر تو نعمتوں کے ملنے پہ ہے، جب نعمتیں ختم ہو جائیں گے تو کوئی آپ کا شکر ادا نہیں کرے. نعوذ باللہ اس قسم کے بس تفاسیر کی. مگر کسی صورت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا. اس کا امتحان کیا ہوا کہ ان کی اولاد میں سے آہستہ آہستہ ان کے بچے جو تھے وہ ختم ہونا شروع ہو گئے. کوئی کسی قسم کی بیماری یا وبا آئی تھی جس کی وجہ سے ختم ہو. اس کے بعد ان کے جو جانور تھے وہ ختم ہو گئے. اس کے بعد جو نوکر تھے وہ بھی ختم ہو گئے یا چھوڑ کر چلے گئے، جس کی وجہ سے وہاں کی جو زراعت ہوتی تھی وہ ختم ہو گئی. اور اس کے بعد موسمی حالات ایسے آئے طوفان کہ ان کے باغ وقت تھے جو جھاڑیں وغیرہ سب تباہ و برباد ہو گئے. اب کیا رہا، ایک چھوٹا سا حصے میں وہ رہنے لگے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک بیوی کو ان کے ساتھ زندہ رہنے دیا، وہ ان کی خدمت کرتے تھے. تو اس کے بعد حالت یہ ہوگی کہ سارے نعمتیں ختم ہو گئی، صرف میاں بیوی دو رہتے تھے، اور وہ اس کے بعد ان کو بیماری بھی شروع ہو گئی. تو مجبوری بھی ہو گئی، ڈسیبلٹی بھی ہو گئی، اسکن کنڈیشن بھی ہوگا، کئی ایسے چیزیں اس میں بیان کیے گئے ہیں کہ جس کی وجہ سے جس قسم کا تکالیف اور امتحان ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس سے گزارا. مگر وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا جیسا نعمتوں کے وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، اسی قسم کا شکر ان سب امتحانات کے باوجود بھی کنٹینیوس شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے، شکر ادا کرتے رہے. البتہ ایک مرتبہ یہ ہوا، ان کی بیوی ان کا خیال کرتے تھے، باہر جاتے تھے، کچھ کسی صورت سے کچھ غذا وغیرہ کا انتظام کرتے تھے، آتے تھے اپنے شوہر کی حضرت ایوب علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ اس واقعہ میں یہ آیا ہے کہ شیطان ان کی بیوی سے ملا. انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارے جو شوہر کو جو بیماری ہے، جو تکالیف ہے، وہ سب دور ہو جا سکتے ہیں اگر تم مجھ سے دعا مانگو. تو ان کو تھوڑی دیر کے لیے خیال ہوا کہ یہ مجھ سے دعا مانگو کیوں کر رہا ہے، کہ یہ تو دعا تو اللہ سے مانگنا چاہیے. مگر اس نے وعدہ کیا اگر تم سے دعا مانگو تو دیکھو تم کو، تمہارے شوہر کو فوری شفا بھی ہو جائے گی اور جتنی چیزیں گئے ہیں وہ سارے مل جائیں گے. تو وہ آ کر ایوب علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا کہ ایک شخص سے ملاقات ہوئی ہے، اس نے کہا کہ اس سے اگر دعا مانگیں گے تو وہ تمہاری بیماری بھی دور کر دے گا اور تمہارے جتنے جو نقصانات تمہیں سب سے ٹھیک ہو جائے گا. تو ان کو فوری غصہ آیا. انہوں نے کہا کہ یہ کون ہے؟ یہ شیطان ہو سکتا ہے. تمہاری ہمت کہ شیطان سے بات چیت کرتے ہو اور اس کی باتوں کو سن کر اور میرے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. جب میں اچھا ہو جاؤں گا نا تو تم کو 100 لکڑی ماروں گا، 100 تمہارے کو جو ہے ماروں گا.
انہوں نے کہہ دیا. اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو شفا عطا کرنا شروع کر دی. ان کو کہا کہ یہ کہا کہ تم ایوب ایک اپنے پیر سے جس جگہ بیٹھے ہیں نا وہاں پیر مارو. مارنے سے اس کے بعد چشمہ نکلے گا. آپ کو پتا ہے نا اسماعیل علیہ السلام جب نیو بورن بیبی تھے جن کو لے گیا گیا تھا مکے میں جب چھوڑ دیا گیا تھا پیاس سے وہ پریشان تھے تو بی بی حاجرہ جو سعی کا جو تھا نا جو پہاڑوں کے درمیان کے آئے تھے تو اس کے بعد جیسے ہی آئے تو دیکھے تو بیبی اسماعیل السلام اپنے پیر جہاں مار رہے تھے وہاں سے پانی نکلا جس کو زمزم کے جاتے. تو یا ایوب علیہ السلام کے تعلق سے بھی یہ ہوا کہ جہاں پیر مارے تو وہاں سے پانی نکلنا شروع کیا. اس پانی سے نہائے ہیں. تو اور بعض واقعات میں یہ آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے اس جگہ لے جاؤ پارٹیشن کا ایک ایریا تھا وہاں لے کر جاؤ میں ابھی آتا ہوں. تو انہوں نے وہاں جس جانے کے بعد اس پارٹیشن میں جو ہے پیر مارا تو پانی نکلا. اس سے پانی نہاتے وہ بالکل جیسے بیماری سے پہلے جو جتنے سال پہلے جیسی ان کی شکل تھی جیسی صورت تھی ویسی تھی بالکل ویسی نوجوان خوبصورت کی وجہ سے وہ ہو گئے. وہاں سے پارٹیشن سے نکلے ہیں تو ان کی بیوی دیکھ کر پریشان ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ جس جگہ سے آ رہے ہیں وہاں میرے شوہر جو بیمار شخص تھے ان کی کسی قسم کی ضرورت تو نہیں تھی. انہوں نے کہا کہ بیگم وہ جو جس کی تم بات کر رہے ہیں نا میں ہی تمہارا شوہر ہوں میں ہوں ایوب. دیکھ کر اچانک ہو کہ آپ ایسا کیسا. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک زمانہ گزارا تھا امتحان کا گزارا تھا وہ تکمیل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پیر مارو تو اس کے پانی سے میں پانی نہاتے مجھے ساری بیماری بھی چلے گئی اور اللہ تعالیٰ نے میری جو شکل جو پہلے تھی وہ پھر عطا کر دی. میری جو عمر جو اس وقت تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی. مطلب یہ کہ پھر اتنے خوبصورت اور اچھے نانے کہ ان کی بیوی بھی پہچان نہیں سکے تھے ماشاء اللہ سے آگے. اس کے بعد آئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے جتنے نعمتیں لیے تھے وہ سارے واپس کر دیے. مطلب یہ کہ اس کے بعد جب میاں بیو رہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی جتنی اولاد ختم ہوئی تھی پھر سے ان کو نئی اولاد عطا فرما دی. اس کے بعد پھر باغات میں جو ہے وہ پھر نوکروں کو واپس آیا گیا ہے. انہوں نے پھر زراعت شروع کر دی تو پھر ان کی زراعت شروع ہو گئی. پھر پھل پھول جو ہے پھر آنے شروع کر دیے. سارے جو نعمتیں ان کو پہلے دی گئی تھے وہ سارے واپس کر دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اس امتحان میں بہترین کامیابی عطا فرمائی. مگر ایک بات یہاں بول کر ختم کر دیتا ہوں. اس کے بعد جب یہ لوگ پھر ان کے دو صاحبہ پورے واپس آ گئے کیونکہ وہ جب دیکھے کہ ان کے اوپر ایک بیماری بھی آ گئی ہے اور سب مر گئے ہیں تو سب لوگ چھوڑ کر چلے گئے تھے. پھر جب سے پھر ان کے پاس سارے نعمتیں واپس آ گئی تو پھر جو دو صاحبہ جو چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر دوبارہ آ گئے آ کے بیٹھ کے بات چیت کرتے تھے. اس کے بعد ایک وقت کسی ایک شخص نے پوچھا کہ ایوب وہ زمانہ جو تھا نا وہ زمانہ کیسا تھا اور یہ زمانہ کیسا ہے. تو ایوب السلام نے تھوڑی دیر کے لیے گردن نیچے کے انہوں نے کہا کہ مجھے وہ زمانہ بہت پسند ہے. سارے حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ جب آپ امتحان سے گزرے ہیں جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتیں عطا فرمائی اور کمپیئر کر کے کہتے ہیں کہ وہ زمانہ میرا اچھا تھا یہ کیسا آپ کہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ زمانہ ایسا تھا روز میرے سے اللہ تعالیٰ پوچھتے تھے اے میرے ایوب تیرا حال کیسا ہے. اتنی محبت سے اللہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے اے میرے محبوب ایوب آپ کا حال کیسا ہے. مگر وہ جب امتحان کا زمانہ ختم ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس قسم سے میرے سے بات نہیں کر رہے ہیں کہ اے میرے محبوب ایوب تیرا حال کیسا ہے کیونکہ اب تو نعمتیں مل گئے. تو کہتے ہیں کہ وہ جو اللہ کے جو میں کلام سنتا تھا اس سے جو مجھے مسرت اور دلی سکون ملتا تھا وہ سکون اب نہیں ہے. وہ صبر کی حالت میں اس وقت کی حالت میں مل گیا. تو میں یہ کہہ کے ایوب علیہ السلام کا تفسیر ختم کرتا ہوں. اب جو ہے اس کے بعد جو باقی جو فورتھ رکو میں جو کہا ہے اس کے بعد جو ہے صرف تذکرے آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور ان کی اولاد میں اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اور پھر اپنے پہلے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے. اور ایک نبی یسع کا نام آیا ہے اور ذوالکفل کے تعلق سے بھی آیا ہے. ذوالکفل کے تعلق سے نہ قرآن میں تفصیل آئی ہے نہ حدیث میں کوئی تفصیل آئی ہے تو اس لیے ہم کو پتہ نہیں کہ ذوالکفل کون تھے. مگر
حیدرآباد کے ایک اسکالر تھے مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بہترین پروفیسر تھے عثمانی یونیورسٹی کے. تو انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی تھی، اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل اوپینین کیا ہے، کیونکہ عربی زبان میں پے نہیں ہوتا، لفظ پین جو ہے حرف پے عربی زبان میں نہیں ہے. تو آپ کو پیپسی کو کیا کرتے ہیں عربی میں زبان میں؟ بیپسی کہتے ہیں. تو ذوالکفل کے تعلق سے انہوں نے کہتے ہیں کہ یہ جو گوتم بدھ تھا نا، یہ کپل وستو کا شہزادہ تھا. تو کپل کو کے بجائے ذوالکفل کے بجائے ذوالکفل کہیں تو ہو سکتا ہے، انہوں نے اپنا اظہار ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے کہ گوتم بدھ کے تعلق سے ہو سکتا ہے، ذوالکفل سے مطلب گوتم بدھ کا، مگر صرف انہوں نے اپنا ایک نظریہ پیش کیا ہے. ہم کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ایک اصول یاد رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن کو انبیاء بنایا ہے ان کو ہم نبی مانتے ہیں، اور جس کو نبی نہیں بنایا ہم اس کو نبی نہیں مان سکتے. تو ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ، انہوں نے بھی کہا کہ میرا صرف ایسا خیال ہے، ہو سکتا ہے، مگر ہم ان کو گوتم بدھ کو نبی نہیں مان سکتے، کیونکہ اگر نبی مانیں گے اور گوتم بدھ نبی نہیں تھا تو ہمارا جو ہے ایمان خطرہ. جیسے ختم نبوت کا بھی ہے نا، غلام احمد نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کر دیا کہ میں نبی ہوں، تو اب جو اس کو نبی مانیں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو لیں گے. ایمان کا کیا ہے کہ جتنے انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے ان سب کو مانیں گے تو آپ کے پاس ایمان ہے. اس میں سے ایک بھی نبی کو نکال کے کہیں کہ ہم سب کو مانتے ہیں سوائے اس نبی کے، تو آپ کا ایمان ختم. ہاں، اللہ تعالیٰ نے ایک لسٹ بھیج دی ہے کہ یہ میرے انبیاء ہیں، اور آپ اس لسٹ کے علاوہ جس کو اللہ نے نبی نہیں بنا اس کو آپ قبول کر لیں گے تو پھر آپ کا ایمان بھی. تو یہ کرائٹیریا ہے ایمان کا جو ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سارے انبیاء پہ لا نفرق بین احد من رسلہ. اب آپ رسولوں میں اور انبیاء میں آپ کسی کو ایکسیپٹ کریں کسی کو ریجیکٹ کریں نہیں کر سکتے، ورنہ پھر آپ کا ایمان کا خطرہ ہے. تو اس کے تعلق سے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے بعد پھر متقین کا ذکر آ گیا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. ہم پڑھ چکے ہیں لاسٹ ٹائم میں جو ہے باغیں رہیں گے جس میں تکیہ لگا کر بیٹھے رہیں گے، اور میوے اور ڈرنک سرو ہونا شروع ہو جائیں گے. اس کی تفصیل میں سورہ صافات میں بیان کر دیا ہوں کہ وہاں کی جو شراب پینے کے بعد سر درد بھی نہیں ہوگا، بہکنا بھی نہیں ہوگا، اور اس وہاں کی غذا کھانے کے بعد، میوے کھانے کے بعد نہ آپ کو شوگر کی پریشانی رہے گی نہ کولیسٹرول کی پریشانی رہیں گے. تو جنت میں نعمتیں کھاتے. جب اللہ تعالیٰ کا سنت کیا ہے، جہاں سے نیک لوگوں کی بات ہوگی وہاں سے جو جنت والوں کا حصہ ہوگا تو فوری جہنم والوں کا بھی تھوڑا سا تذکرہ کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ تقابل کر کے کہتے ہیں کہ جنت والوں کا بھی ذکر ہے، کہ یہ بھی گزشتہ تفسیر میں ہم بیان کرتے تھے. جہنم کے لوگ جھگڑا کرتے رہیں گے، جھگڑا کرتے رہیں. اس کے بعد ایک مرتبہ جھگڑا کرتے کرتے ان کو یاد آئے گا کہ ایک شخص تھا یا ایک گروپ تھا جو ہمارے ساتھ آخرت کی باتیں کرتے تھے، ہم کو کہتے تھے کہ دنیا تو کیا ہے ختم ہونے والی ہے، آخرت کی کیا ہو. تو وہ ہم ان کا مذاق اڑا کرتے تھے، مگر اب ہم جہنم میں دیکھ رہے ہیں تو وہ لوگ یہاں نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سچے تھے اور ان کو جنت ملی ہے. تو یہ صرف ایک ریفرنس تھا جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کے بعد جو 5واں رکوع ہے، وہ لاسٹ رکوع ہے، اس کے اوپر چلے جا رہے ہیں. اس میں خاص بات یہ ہے، اس میں آدم علیہ السلام کی تخلیق اور اس کے تعلق سے بیان کیا. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے مٹی سے ان کا جسم بنایا گیا، اور ان کے امپورٹنس بتانے کے لیے، ان کو ریورنس دینے کے لیے، ان کو تعظیم دینے کے لیے، ان کو عزت دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں؟ خلقتہ بیدی. آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہتے ہیں آدم علیہ السلام کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اب ہاتھ سے کیا بنایا ہم کو تفصیلات نہیں معلوم، کیونکہ اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے. ہم کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی جسم ہے نہ ہاتھ ہے، مگر اللہ تعالیٰ اپنے کوئی چیز ڈسکرائب کرنا چاہ رہے ہیں تو بتا رہے ہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بیان کیا. تو اس میں ایک تو محبت بھی ہے اور عزت بھی ہے اور ان کی اہمیت بھی ہے، ان کا ریورنس بتانا ہے. تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے اپنی روح ان کو وَنَفَخْتَهُ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں نے اپنی روح پھونک دی تو اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب ان کو سجدہ کرو. تو آپ کو ساری تفصیلات معلوم ہیں، واقعات جو ہوا تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. اور میں بتا دیا ہوں کہ اس کا اصل نام تو عزازیل تھا، مگر ابلیس اور شیطان کے لحاظ سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے تو اس نے نافرمانی کی. تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی اگر نافرمانی کرے تو اللہ تعالیٰ کو
کافی اس کا اثر پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے ابلیس، اے شیطان، تو میری حکم کی نافرمانی کیسا کیا؟ تو اس نے کیا کیا؟ اب اس کا مقام دیکھیں، اور یہ باتیں سن کے کانپنے اور لرزنے کی بات ہے. وہ اللہ سے بحث کر رہا ہے. آپ سنیں اس کا کیا مقام ہے اور اللہ تعالیٰ کا کیا مقام ہے. ایک تو نافرمانی کی، اس کے بعد اگر شرمندہ ہوتا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. شرمندہ نہ ہوا، اپنی بات پہ اڑا رہا کہ میں جو کیا ہوں وہ غلط ہے. نعوذ باللہ، آپ نے جو حکم دیا تھا غلط ہے. نعوذ باللہ. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو نہیں معلوم، مجھے آپ نے آگ سے بنایا اور ان کو مٹی سے بنایا. تو مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ اگر پھینکیں گے تو نیچے جاتی. آگ کی خاصیت یہ ہے کہ شعلہ لگائیں تو اوپر جاتا ہے. تو کوئی اوپر جانے والا نیچے والے کے سامنے جھکے گا؟ تو یہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ نعوذ باللہ میرے سے غلطی نہیں ہو، نعوذ باللہ آپ سے غلطی ہوئی کہ ایک بڑے پوزیشن والے کو ایک چھوٹے پوزیشن والے کے نیچے ڈال. تو اصل گناہ کیا ہوا، غلطی کیا ہوئی؟ تکبر. تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ تکبر سے بچیں، ورنہ تکبر جو ہے شیطان کی سنت ہے. نافرمانی شیطان کی سنت ہے. حکم عدولی شیطان کی سنت ہے. تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تکبر کا جہاں شائبہ بھی ہو اس سے بھاگنے کی کوشش کریں، کیونکہ تکبر ایک ایسا گناہ ہے جو سارے گناہوں سے بڑھ کے ہے. سب سے زبردست گناہ کون سا ہے؟ گناہ عظیم جو ہے شرک ہے. شرک کے بعد جو گناہ ہے ان میں تکبر بھی بہت زبردست گناہ ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کو ناراضگی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کسی قسم کا اچھا سلوک نہیں کرنے والے ہیں. تو کیونکہ شیطان نے تکبر کیا تھا اس لیے اس کو پھینک دیا. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تو دھتکارا گیا، تو مجھ سے بحث کر رہا ہے، نافرمانی کرنے کے بعد میرے سے بحث کرنے چل رہا ہے. اب تجھ کو دھتکارا گیا ہے اور تجھ پر لعنت دی گئی ہے قیامت کے دن کے لیے، یوم الدین کہہ دیا. تو اب اس نے کیا کیا؟ فوری کہا کہ اچھا. اب اس کے بعد بھیک مانگنا شروع کر دیا. کہا کہ اچھا تو قیامت تک ہے تو مجھے مہلت دے تو میں اولاد آدم سے انتقام لوں گا. ان کی جو اولاد رہے گی نا ان کو بھٹکا کر چھوڑوں گا. میں ان سے جتنا ہو سکتا ہے انتقام لوں گا. اس کے بعد نہ صرف یہ کیا، اس کے بعد اس نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی. آپ کی عزت کی قسم، مجھے مہلت دے دے پھر میں ان سب کو جو ہے گمراہ کر کے رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ کا بھی مقام دیکھیے، اللہ تعالیٰ کی بھی کرم فرمائی دیکھیے. دعا کون کر رہا ہے؟ شیطان دعا مانگ رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عنایت دیکھے، کبھی دعا کو ریجیکٹ نہیں کرتے اللہ تعالیٰ. ہمارے انسانوں کی دعا کو کیسا نہیں قبول کرتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کی دعا کو قبول کر لی. اس نے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اچھا تو نے جو مجھ سے مانگا ہے میں ایکسیپٹ کرتا ہوں. اور پھر شیطان نے کہا کہ ایک چیز بہت خاص ہے یہاں غور کرنے کی ہے. آپ جب یہ 5ویں رکوع میں یہ پڑھیں گے نا اس میں ضرور پڑھیں. اس میں شیطان نے خود اپنے طور پہ اللہ تعالیٰ سے کہا ہے کہ آپ کی عزت کی قسم آپ اولاد آدم کو گمراہ کر دوں گا سوائے مخلصین کے. یہ خود شیطان نے اپنے اوپر یہ رول عائد کر دیا ہے، یہ کلوز عائد کر دیا ہے کہ سب اولاد آدم کو گمراہ کروں گا سوائے مخلصین کے. تو اب ہم کو سوچنا ہے کہ مخلصین کون ہے، جس کو شیطان نے خود اللہ کے سامنے توبہ اقرار کر لیا ہے کہ ان کو نہیں ٹچ کروں گا. مخلصین کون جو ہے؟ اخلاص والے. اخلاص کیا ہے؟ جو کام کریں صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں اور دوسروں کو بتانے کے لیے نہ کریں، ورنہ اس کو ریاکاری، شوئنگ آف کہتے ہیں. تو شوئنگ آف سے بچنے کی بہت زبردست چیز ہے. اسی لیے تو اپنی نیتوں کو ایسا پاک کریں کہ جو ہم کام کریں گے اس کے نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا. تو یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ تھا جس کو امام بخاری نے سمجھا اور اپنی جب کتاب کی تدوین کی الصحیح بخاری تو اس میں سب سے پہلے اس حدیث کو لائے، انما الاعمال بالنیات. آپ جو بھی کام کریں گے اس میں آپ کے عمل کا دار و مدار آپ کی نیتوں پہ ہے. اگر نیت ہے کہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہیں تو وہ آپ کا عمل جو ہے قبول ہونے والا ہے. اگر آپ کی نیت ہے کہ شہرت کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی بڑائی کے لیے کر رہے ہیں، یہ لوگوں کو بتانے کے لیے، آپ کے یہ سارے اگر کریں گے تو آپ کا جو عمل ہے اس
کہ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہ صرف یہ ضرورت نہیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ شرک میں شمار کرتے ہیں کہ یہ جو تم کر رہے ہیں تو میری خوشنودی کے لیے کرتے کرتے دوسروں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریا کو اس میں شامل کر دیں. تو وہ چیز کو بچنے کی ضرورت ہے. تو اخلاص بہت اہم چیز ہے. تو جو کام کریں گے آپ اللہ کی رضامندی اور خوشنودی کے لیے کریں. اور دوسری چیز کیا ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، قیامت کے دن جو سب سے پہلا کیس ڈسکس ہوگا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. جیسے اب ایک زمانہ تھا نا، فلم آنے کے پہلے اس کا ایک پریویو بولتے تھے، دیکھیے اس فلم میں یہ چیزیں آنے والی ہیں. تو میں آپ قیامت کے دن جو عدالت قائم ہوگی اس کا سب سے پہلا کیس کیا ہوگا، صحیح مسلم میں حدیث آئی ہے. اس میں 3 لوگوں کو بلایا جائے گا جو سمجھتے ہیں کہ بہت نیک تھے، اور ان کو بلایا جائے گا. ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی تھی، آپ نے دنیا میں کیا کیا. اس میں ایک آدمی تھا قوی اور تندرست اور قوت والا تھا. ایک دوسرا تھا جو اللہ تعالیٰ نے علم اور ٹیلنٹ عطا فرمائی تھی، زبان سے بہترین کرتا تھا، اور اس کو سمجھ اور بوجھ اور علم عطا فرمائی تھی. نمبر 3 ایک پیسے والا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو حکومت اور پیسہ اور دولت سے نوازا تھا. تینوں سے کہا کہ میں نے تم کو یہ نعمتیں دی تھی، قوت اور طاقت دی تھی، اور علم عطا فرمایا تھا، اور پیسہ عطا فرمایا تھا. تم تینوں نے اس سے کہا کہ ہم کیا. وہ تینوں جواب دیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو ہم کو قوت عطا فرمائی تھی اس سے ہم نے یہ کام کیے، یہ نیک کام کیے، اور جہاد میں حصہ لیا، اور جنگیں لڑی ہیں، سب کریں کریں. غلط کریں کہ نہیں، تم نے جھوٹ کہا. تم نے جو قوت تھی اس کو استعمال جو کیا ہے وہ اپنے نام کمانے کے لیے. جہاد میں بھی جا کر لڑے ہیں تو تم یہ سوچ کر لڑے ہیں کہ میں جو ہے اس قسم کے سے لڑوں گا تاکہ جب میں مر جاؤں گا تو میرا نام مشہور ہوگا کہ فلاں شخص بہت زبردست قوت والا تھا اور اس نے جہاد میں حصہ لیا. اور اس کے بعد میرے خاندان میں میرا نام مشہور ہوگا. نہ صرف یہ بلکہ پورے علاقے میں کہیں گے کہ فلاں شخص کا خاندان ہے، فلاں شخص کی اولاد ہے، فلاں شخص کے بھائی بہن ہیں. تو میری وجہ سے ان سب کی فیم ہو جائے گی دنیا میں. تو یہ تو نے دنیا میں اپنے نام کی کمائی کے لیے کام کیا تھا، تو آج تیرے کو اس کا کوئی بدوا نہیں. دوسرے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم کو علم عطا فرمایا تھا، تم کو اتنے ٹیلنٹس عطا فرمایا تھا. کیا کہ انہوں نے کہا کہ میں بہت تقاریر کیا کرتا تھا، لوگوں کے سامنے مجمع جمع کر کے بہترین طریقے کے وہ کیا کرتا تھا. یہ صرف آپ کی خوشنودی ہے کہ نہیں، ہمیشہ یہ کہتا تھا کہ میں جو بیان کرتا ہوں اس میں اتنے ہزار لوگ جمع ہوتے ہیں، اور ایسی بہترین طریقے سے بیان کرتا ہوں تاکہ میری شہرت ہو جائے، لوگوں میں پتہ چلے کہ یہ جب بیان کرتے ہیں تو ہزاروں کا مجمع جمع ہو جاتا ہے، اور سارے لوگ اس کے بعد میری تعریف کرتے رہیں گے. تو تیری نیت یہ تھی کہ دنیا کمانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، اپنی فیم کے لیے تو نے کام کیا، تو آج تجھ کو بدلہ نہیں ملے گا. اور تیسرا جو تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے دولت عطا فرمائی تھی کیا؟ میں کہا کہ نہیں، میں تو چیریٹیز پہ ختم کیا، خرچ کرتے جاتا تھا، لوگوں کی مدد کرتا تھا اور یہ کرتا تھا. میں نے کہا کہ یہ تو میری رضا کے لیے نہیں کیا، تیری نیت یہ تھی کہ جب چیریٹی میں دوں گا نا تو میرا جو ہے فلاں جگہ ایک بڑی اسپیچ ہوگی اور لوگ جمع ہو جائیں گے، ان سب کے سامنے میں اپنا ایک چیک لکھوں گا، اور چیک کو جو ہے کیمرے کے سامنے لا کے بتاؤں گا اتنے ہزار اتنے تھاؤزینڈ کا جو ہے یہ چیک جو ہے یہ چیریٹی میں دے رہا ہوں غریبوں کے لیے. اس کے بعد آرٹیکلس آئیں گے، نیوز پیپر میں آ جائے گا، اور ٹیلی ویژن پہ تمہارے تصاویر آئیں کہ یہ ایسا زبردست انسان ہے، اتنا زبردست یہ لوگوں کے لیے چیریٹی پہ خرچہ کرتا ہے. تو یہ سارا جتنا کیا تھا دنیا میں کام کمانے کے لیے کیا تھا، آج آخرت میں کچھ نہیں ہے. نہ صرف یہ بلکہ فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ ان تینوں کے سر کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر ان کو دوزخ میں ڈال دو. تو مخلصین کی تفصیلات میں بیان کرنا چاہ رہا تھا. مخلص کون ہے؟ جو کریں گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کام کریں، دنیاوی کوئی اس کی اہمیت نہ رکھیں، نہ ہمارے فیم کے لیے کریں، نہ اپنی شہرت کے لیے کریں، نہ اپنے خاندان میں اپنا مقام بیان کرنے کے لیے، نہ یہ کہ جو ہے فلاں شخص ایسا ایسا نیک کام کیا تھا ایسا کیا. تو اس سے بچنے کے لیے کہ یہ بہت بہت اہم چیز ہے. میں اب آخر میں بتا دیتا ہوں کہ جمعے کا جو خطبہ تھا لاسٹ فرائیڈے، میں نے خطبے میں کچھ بیان کیا تھا، تو وہ ایک چھوٹی سی چیز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ
امام غزالی کی احیاء العلوم 4 والیوم میں لکھی ہے، اس میں ایک واقعہ تھا تو میں نے پڑھا تھا، تو یہ آپ کے سامنے کہتا رہتا ہوں۔ ایک بادشاہ تھا بڑا ظالم اور تکبر والا، اور اپنے آپ کو بہت بڑا، جیسا فرعون تھا اور نمرود تھے، ایسے قسم کا کوئی بادشاہ تھا۔ وہ بہت ظلم کرتا تھا اور بہت اس کی حکومت بھی تھی، سارے اس کے لوگ لرزہ پڑتا تھا۔ تو ایک مرتبہ وہ ایک پروگرام بنایا کہ میں آج فلاں جگہ جاؤں گا، تو وہ آیا، کپڑے دھونا کہ کون سا پہنوں گا، یہ پسند نہیں آیا، یہ پسند نہیں آیا، بڑی مشکل سے ایک پسند کیا وہ پایا۔ اس کے بعد گھوڑوں کو لائے گئے تو یہ گھوڑا نہیں پسند، یہ گھوڑا، اس کے بعد کسی ایک گھوڑے کو پسند کیا، اس کے بعد بیٹھا ہے، بیٹھنے کے بعد اس کی آرمی اور سب سارے لوگ جمع تھے، خدمت گزار، نوکر چاکر سب، اور جو اس کی آرمی تھی وہ سب کھڑے رہے، ہاتھ باندھے کھڑے، بادشاہ سلامت آ رہے۔ وہ جیسا نکلا، گردن اٹھایا ہوا نکلا تو دیکھا کہ سب لوگ میری اہمیت کر رہے ہیں نا، اور سیف گارڈ کرنے والے تھے، باڈی گارڈ تھے وہ سب۔ دیکھے تو کیا ہے، باڈی گارڈس ہیں، سب ہیں، اس کے باوجود بھی ایک بوڑھا آدمی جو ہے میلے کے چلے کپڑوں میں تھا، وہ اندر گھس کے آ کے اس کے جو گھوڑے کی لگام تھی وہ پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ تمہاری یہ حیثیت، تمہاری یہ وقت، کہ تم دیکھ نہیں رہے کہ میرا کیا مقام ہے، اور تم کو اجازت کس نے دی کہ میرے قریب آنے کی؟ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے کچھ خاص بات کرنا ہے، تو اس کے بعد میں آپ سے بس ایک خاص ایک بات کرنا۔ دیکھا کہ یہ لگام نہیں چھوڑا تو اس نے کہا کہ ان کی کیسی سے پیچھا چھڑانا ہے، تو کیا ہے، کیا کہو؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں زور سے نہیں کہہ سکتا، آہستہ سے کر سکتا۔ تو اس نے اپنی گردن نیچے کی، تو وہ کان میں آ کر کہ میں ملک الموت ہوں۔ اب یہ سنتے وہ کانپنا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ دیکھیے، کچھ تھوڑا سا وقت دے مجھے، ابھی میں محل میں جا کے کچھ چیز ختم کر دینا ہو کر کے۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں وقت نہیں دے سکتا، آپ کا جب وقت آتا ہے بس 1 سیکنڈ میں آپ کا وقت آ جائے گا، میں آپ کی روح نکال لوں گا۔ پھر 1 سیکنڈ میں اس کی روح نکال دی، وہ دھڑ سے نیچے گر گیا، ختم۔ اس کے بعد وہ ملک الموت گئے ایک غریب مومن کے پاس، خدمت گزار، اللہ تعالیٰ کا نعمتوں پہ شکر کرنے والا، مصیبتوں پہ صبر کرنے والا، جھوپڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو ملک الموت گئے، جہاں اندر آئے تو اس نے کہا کہ آپ کون آئے ہیں؟ وہ آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ میں نہیں پہچان۔ انہوں نے کہا کہ میں ملک الموت ہوں۔ سنتے ہی اس شخص کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ اتنی دیر لگا دی، کہاں تھے آپ؟ روز میں آپ کا انتظار کرتا تھا کہ یہ دنیا کے جو امتحانات سے گزر رہا ہوں، کب تک گزرتے رہوں گا؟ آپ آئیں گے تو آپ اور اللہ کے درمیان میں اور کوئی نہیں سوائے آپ کے، میرے اور اللہ کے درمیان صرف آپ ہیں۔ آپ آ جائیں گے تو پھر میں اپنے اللہ سے مل جاؤں گا۔ تو یہ شخص، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ کچھ مہلت چاہیے کہ آپ کو کچھ انہوں نے کہا کچھ نہیں، آپ کے انتظار میں تو دن رات گزارا کرتا تھا میں، آپ آئے ہیں تو میں تیار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح قبض کر دی گئی۔ تو آج کی بات میں ختم کرتا ہوں۔ ایک اہم بات یہ، آج ہم نے چونکہ مخلصین کے تعلق سے کیا ہے، ہمیشہ دعا میں کریں اللہم جعلنا من المخلصین، اللہم جعلنا من المخلصین، اللہم جعلنا من المخلصین۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مخلصین میں شامل فرما دے، اور ہم اپنے جو بھی غلطی ہوتی ہیں ہمیشہ رات میں سونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، معاف کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطیاں اپنے رحمت کے تو پھر معاف کریں۔ اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو توبہ بہت پسند ہے۔ آپ جو بھی کرتے ہیں کر لیں، مگر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے اور کہیں گے کہ اللہ ہم سے غلطی ہوگی۔ اور جو شرمندگی سے دعا مانگتا ہے، جو شرمندگی سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک شعر کے اوپر آج کی بات ختم کر دیتا ہوں۔ ندامت ساتھ لے کر آسیو محشر میں تم جانا۔ ندامت ہے نہیں، ندامت ساتھ لے کر آسی کہتے ہیں گنہگار کو، ندامت ساتھ لے کر آسیو محشر میں تم جانا، سنا ہے شرمساروں کو شرمایا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ جو شرماتے ہوئے اللہ سے توبہ کر دیں، اس کو پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو رسوا اور شرمسار نہیں کریں گے۔ تو آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہا گیا سنا گیا اس کو اپنے رحمت کے طفل قبول فرمائے، جو مجھ سے غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے طفل معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ
ہدایت کے راستے ہمارے لیے کھول دیں، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما دے، اور اللہ تعالی ہم پر رحم اور کرم اور عنایت عطا فرما دے. آمین رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. دعا کر لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ونظر رحمہ وفضلا دائما واجرا عظیما ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وقلبا صابرا وقلبا شاکرا وقلبا منبرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم حبب لنا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من المتقين وجعلنا من المحسنين وجعلنا من الصادقين وجعلنا من الصابرين وجعلنا من الشاكرين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من المخلصين وجعلنا من عبادك الصالحين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں جو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس پر اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. جہاں سیلاب کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں ان کے اپنی رحمت عطا فرمائے، ان کی مدد فرمائے. کشمیر ہے، فلسطین میں ہے، چائنا میں ہے، اور برما میں ہے، دنیا میں سیریا میں ہے، جہاں جہاں بھی پریشانی حال ہے دور فرما دے. جو اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں پریشان ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. اللہ تعالیٰ جو ہمارے جاننے والے رشتہ دار دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے رحمتیں و برکتیں نازل فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کو آخرت کی جتنی خوشیاں ہیں اپنے رحمت کے طفیل عطا فرما دے. اور جو جاننے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صبر عظیم عطا فرمائے. ہماری ساری دعاؤں کو اپنے رحمت کے طفیل قبول فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ. بہت بہت ممنون، مشکور ہوں. آپ سب لوگ جمع ہوتے ہیں تو اتنی خوشی مجھے جو ہوتی ہے آپ لوگوں کو احساس نہیں ہے. تو یہ فیملی گیدرنگ کو، یہ گیٹ ٹوگیدر کو برابر کنٹینیو کریں. آپ لوگوں کو جب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اگر مجبوری ہو تو کوئی خیال نہیں، مگر جب بھی موقع ہو ضرور آپ شامل ہونے کی کوشش کریں. میں جانتا ہوں کہ بعض لوگ اتنی خاص طور پہ میرا خیال کرتے ہیں اور اپنے گھریلو کام سارے ہونے کے باوجود بھی اپنے بچے بھی آتے ہیں، رشتہ دار بھی آتے ہیں، ان کو دوسرے کمرے میں بٹھا کر خاص طور پہ آ کے کہتے ہیں کہ نہیں یہ 5 سے 6 بجے کا وقت ایسا ہے، یہ میں سننے کے لیے. میں کسی کا نام نہیں لیتا مگر جو جانتے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. سبحانک اللہ انشاءاللہ. وعلیکم السلام. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. جیسا میں کہتا ہوں ہمیشہ کہ آپ لوگ جب بھی یہ سورہ ہوتا ہے تو اس کے بعد سورہ سعد آج کا ہوا ہے تو اس کی ایک مرتبہ تلاوت اور اس کے ذرا ٹرانسلیشن دیکھ لیں تو اس میں دیکھیں کہ کچھ پوائنٹس میں نے جو بیان کیے تھے اس کا ایک آپ کو ایک ریفلیکشن اس میں مل جائے گا. میں کوشش یہ کیا ہوں کہ بہت سارے تفاسیر کی کتابوں میں جو غلط قسم کے واقعات تھے ان کو مینشن بھی کرنا نہیں چاہتا میں. اللہ تعالیٰ ہم کے ہدایت. جہاں قرآن اور حدیث میں خاموشی ہے تو ان چیزوں کے اوپر زیادہ ڈسکشن میں جانا نہیں چاہیے ہم کو. ماشاءاللہ آج کا بہت اچھا تھا پروگرام. جزاک اللہ. بہت اچھا. شکریہ شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ. آپ لوگ آئے تو اتنی خوشی ہوتی ہے. آپ لوگوں کے لسٹ میں نامیں بھی دیکھ لیتا ہوں، چہرے بھی نظر آ جاتے ہیں سب کے. ماشاءاللہ بہت خوشی ہوتی ہے. جزاک اللہ. انشاءاللہ ایک کمنٹ تھا اور ایک ریکویسٹ تھا آپ سے. جی جی ضرور ضرور. وہ کمنٹ یہ تھا کہ وہ ایوب علیہ السلام جو ہے سو اپنی قسم 100 چھڑی مارنے کی کیسا. صحیح معاف کرنا. بہت اچھا کیا آپ نے یاد دلا دیا، حالانکہ میں بیان کرنے والا تھا.
تو جزاک اللہ بہت شکریہ. تو چونکہ انہوں نے قسم کھائی تھی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 کاڑیوں کو جمع کر کے اس کی ایک ہمارے پاس ایک آپ کو یاد ہے حیدرآباد میں ایک بڑی جھاڑو ہوا کرتی تھی جو جھاڑو والے جو ہے سڑکوں پہ دیا کرتے تھے نا, ایک موٹی قسم کی جھاڑو تھی, اس میں اتنے زبردست کاڑیاں جمع ہوتے تھے. تو ایوب علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 100 کاڑیوں کو جمع کر کے ایک مٹھا بنا دے, اس سے ایک مرتبہ مارے تو تمہاری 100 کی قسم پوری ہو جائے گی. جزاک اللہ شجامیہ, آپ نے بہت بہت شکریہ. ورنہ یہ تشنگی رہتی تھی, ورنہ پھر نیکسٹ ویک مجھے بیان کرنا تھا کہ لاسٹ ویک میں میں نے یہ چیز کلیئر کرنا کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اتنے پوائنٹس بیان کرنے کے رہتی ہے, بعض ایک دم ذہن سے چیز نکل جاتی ہے. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. ایک ریکویسٹ یہ تھی کہ وہ مخلصین اور مخلصین کے ڈفرنس کچھ آپ تھوڑا سا ہم کو سمجھا. مخلصین آپ بیان کریں, میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. نہیں میرے کو میں خالی تھوڑا سا میرے کو اندازہ ہے, معلوم نہیں ہے, اس واسطے آپ ایکسپلین کریے بول کے بولا تھا. مخلص اور مخلصین, مخلصین جو ہے بالکل 100% اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے کریں. آپ کے ہر چیز میں, آپ کے نیت میں ہے, آپ کے عمل میں ہے, آپ کی بات چیت میں, ہر چیز میں صرف اللہ کی رضا ہو. اور خالص جو ہے اسی کو کہتے ہیں کہ جس میں ہے. مخلصین اور مخلصین میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, مجھے اس وقت فوری ایک دم یاد نہیں آ رہا ہے. آپ اگر پوائنٹس یاد ہیں تو بیان کر دیں تو اچھا ہے, نہیں تو پھر نیکسٹ ویک کر دیں گے. آپ کو کچھ پوائنٹ ہے تو بیان کر دیں. میں جو سنا تھا, میں بھی جو تفاصیل سنا تو اس میں یہ بتایا کہ جس کو اللہ نے مخلص بنایا وہ مخلصین میں سے ہوتے ہیں, جیسا کہ پیغمبراں ہیں اور نیک صالحین جو اللہ نے چوز کیے ہیں. اور مخلص وہ ہوتے ہیں جو خود کوشش کر کے اپنے جو ہے سو نیکی کی طرف رغبت کرتے ہیں. تو مخلص آر دا چوزن پیپل who are protected, but the mukhlis are the people who are working towards that perfection. جزاک اللہ, بہت بہت صحیح, بہت صحیح ہے, ماشاءاللہ بہت صحیح ہے. اسی لیے تو میں نے مخلصین کے بجائے مخلصین کی دعا کی, کیونکہ یہ جو ہے یہ تو صرف شیطان نے بھی کہہ دیا تھا اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مخلص جو ہے جس کو آپ نے چنیں گے تو ان کو میں ٹچ نہیں کر سکوں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ہے مخلصین کے لیے ہم جو کہتے ہیں اللہم اجعلنا من المخلصین, تو اس لیے کہ اخلاص کے تعلق سے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ ہم کو چوز کر لیں ان لوگوں میں جس کو آپ نے اس اخلاص کی دولت سے نوازتے ہیں. ماشاءاللہ, جزاک اللہ شجامیہ, بہت شکریہ. میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ یہ جو ہے 2 وے اس کا رکھیں گے کہ ایک دوسرے سے میں آپ سے سیکھتا ہوں, آپ میں سے سیکھتے ہیں, ایسے دو طرفہ رہے گا انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ. اور سب لوگوں کا شکریہ, آپ سب لوگ آئے, خاص طور آپ کا شکریہ. حیدرآباد سے بھی آنے والے بیچارے اور کافی لیٹ ہو جاتے ہیں مگر یہ برابر شامل ہوتے ہیں. جزاک اللہ, اللہ ان کا اللہ حافظ. قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. اور وحید بھائی کا بھی شکریہ. وحید بھائی کل عمرے کے لیے جا رہے ہیں, ہم اس کے باوجود بھی اپنا ٹائم نکال کے ہمارے ساتھ جوائن کر لیتے ہیں. اللہ ان کا جانا اور ان کا عمرہ قبول فرمائے دے. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. اچھا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.